رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحصی نام العادون ولا یغدق المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفتہ ید محدود ولنعت موجود ووقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ نشرح برحمتہ والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا نبینا مولانا بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز، آزادانہ میں سید الشہداء، قابل قدر سامعین، جس طیب و طاہر ذکر کی شروعات ایک روز قبل کل کی تھی، آج ماشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اسی آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا ہے جس میں خلاق کائنات مالک ارض و سما اپنی مقدس و مطہر کتاب، وہ کتاب جو پروردگار عالم نے ایسے وقت اور ایسے ماحول میں نازل کی کہ جب انسان گمراہیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اگر یہ کتاب اور صاحبان کتاب نہ ہوتے تو حقیقت میں ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ صراط مستقیم ہے کیا، ہم نماز کے روزے کو نہ سمجھ پاتے، نماز کے مفہوم کو نہ سمجھ پاتے، روزے کے مفہوم کو نہ سمجھ پاتے۔ یہ تو اس کتاب کا اور اہل بیت علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ہم کو گمراہیوں کے دلدل سے نکال کر انسانیت کی معراج پر پہنچا دیا۔ اب سوال اس بات کا ہے، انسان خود اپنے کیریکٹر، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اپنے کو اس منزل کی پر پہنچا سکتا ہے، اس بلندی پر پہنچا سکتا ہے جس کے بارے میں وہ تصور نہیں کر سکتا۔ تو سوال اس بات کا پیدا ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو جس زبان میں نازل کیا، ایسا تو ہے نہیں کہ نزول قرآن سے پہلے عربی زبان نہیں تھی، عربی کو لوگ جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے۔ عربی کو لوگ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، عربی سے واقف بھی تھے۔ اس وقت عرب کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، اپنے اوپر اتنا غرور تھا، اپنے اوپر اتنا تکبر تھا کہ وہ عرب اپنے اشعار کو، اپنے اشعار کے ذریعے سے ان ساری چیزوں کے ذریعے سے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا کرتے تھے، اور سورہ کوثر کو خانہ کعبہ کے دیوار پر اپنے اشعار کو لے جا کر کے لگا دیتے تھے، اور جب خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنے اشعار کو لگاتے تھے تو
تو جن کا اشعار کمتر ہوتا تھا اسی عرب کے لوگ اس کو ذلیل و رسوا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا اے محمد، اے میرے حبیب، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، تم سورہ کوثر لے جا کر کے لگا دو۔ تو ہمارے نبی نے لے جا کر کے سورہ کوثر لگا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ اور کہا اگر تم جس زبان پر تم کو اپنی شاعری پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، جہاں تمہیں اتنا غرور ہے، اتنا گھمنڈ ہے، اتنا تکبر ہے، اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اس میں کا چوتھا مصرع لگا دو۔ چوتھا مصرع تو بڑی بات، قرآن کے ایک لفظ میں ایک حرف کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا، قرآن کے زیر و زبر میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، قرآن کے کسی مفہوم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا رہتی دنیا تک کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کو ذرہ برابر ادھر ادھر کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اپنوں میں سے بھی کرنے کی کوشش کرے گا تو لعنت کا طوق اسی دنیا میں پہن رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک صلوات بھیج دیا محمد وآل محمد پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروردگار عالم نے کہا تم میں ہمت ہے تو ایک سورے کا، ایک آیت کا، ایک لفظ کا، ایک حرف کا جواب لے آؤ۔ تو عربی زبان کوئی ایسی زبان نہیں تھی کہ پروردگار عالم نے کہ جس کو ایسی زبان میں قرآن کو نازل کر دیا کہ لوگ اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، نہیں، ایسی فصاحت و بلاغت تھی۔ یعنی اللہ نے قرآن کو جو ترتیب دیا وہ ہمارے درمیان کے زبان الفاظ کو اٹھا کر کے اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دیا۔ یعنی الف وہی تھا، بے وہی تھا، تے وہی تھا، سے وہی تھا، عین وہی تھا، غین وہی تھا، ساری چیزیں وہی تھیں۔ انہی ساری چیزوں کو پروردگار عالم نے اٹھا کر کے ہمارے درمیان کو، بلکہ جملے کو بدل کر کے یوں کہہ دوں کیا ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر پروردگار عالم نے اپنے کارخانے قدرت میں جو ترتیب دیا، تو ترتیب دینے کے بعد ہم ہی کو چیلنج کر دیا کہ تم میں ہمت ہے تو ایک سورے کا جواب لے آؤ، اور ایک سورے کا نہیں لا سکتے ایک آیت کا لے آؤ، ایک آیت کا نہیں لا سکتے ایک حرف کا لے آؤ، ایک لفظ کا لے آؤ، ایک لفظ کا نہیں لا سکتے ایک حرف کا لے آؤ۔ حرف اور لفظ تو بڑی بات، ہم زیر و زبر بھی نہیں کر سکتے، قرآن کے زیر و زبر میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ تو یعنی پروردگار عالم نے ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے ہم ہی کو چیلنج کر دیا، ہم ہی سے چیلنج کر دیا کہ تم میں ہمت ہے تو ایک لفظ کا جواب لاؤ، ایک حرف کا جواب لاؤ، ایک جملے کا جواب لاؤ۔ آج تک دنیا قاصر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے وہ پاک پروردگار جو اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ جو ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر کے، ہمارے درمیان کے الفاظ کو اٹھا کر اپنے کارخانے قدرت میں جو ترتیب دے دے، تو ترتیب دینے کے بعد ہم کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں ہمت ہے تو ایک آیت، ایک سورے کا جواب لاؤ۔ ایک سورے کا نہیں لا سکتے ایک حرف کا لے آؤ، ایک حرف کا نہیں لا سکتے ایک لفظ کا لے آؤ، ایک لفظ کا نہیں لا سکتے ایک، ہم قرآن کے زیر و زبر میں بھی فرق نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ ایک بات یہ بتا دیجئے، تو جب ہمارے درمیان کے الفاظ کو اللہ اٹھا کر اپنے کارخانے قدرت میں ترتیب دے دے، ترتیب دینے کے بعد ہم ایک لفظ کا جواب لانے سے قاصر ہیں، ایک حرف کا جواب لانے سے قاصر ہیں، ایک آیت کا جواب لانے سے قاصر ہیں، ایک سورے کا جواب لانے سے قاصر ہیں، تو اب آپ یہ بتا دیجئے جس کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہوگا وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پروردگار عالم نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے اپنے نور سے دو ٹکڑے کیے، ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا، ایک سے محمد کو بنایا، ایک سے علی کو بنایا۔ یعنی محمد اور علی تو دنیا میں جو پروردگار عالم نے بھیجا یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، ورنہ یہ تو نور خدا ہے، خدا کے نور کا ٹکڑا ہے۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ اب پروردگار عالم نے کہا حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا
کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ اچھا، اللہ کہہ رہا ہے وقت نہیں آیا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیجئے وقت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ وقت کب سے وجود میں آیا؟ وقت کو ہم نے حصوں میں کیسے بانٹا؟ وقت جہاں پر سورج رات 6 مہینہ رات رہتی ہے، 6 مہینہ دن رہتا ہے، وہاں پر بھی وقت کو بانٹا گیا ہے۔ اتنی دیر بعد مغربین کے وقت ہوگا، مغربین کے اتنی دیر بعد صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اتنی دیر بعد ظہرین کا وقت ہوگا، اتنی دیر بعد عصر کا وقت ہوگا۔ وہاں پر بھی لوگوں نے وقت کو بانٹا ہے۔ جہاں پر 6 مہینہ دن، 6 مہینہ رات اور بھی کچھ حصوں میں اس طریقے سے بانٹا گیا ہے، وہاں پر بھی لوگوں نے وقت کو بانٹا ہے، وقت کے حساب سے بانٹ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے وقت کی شروعات کب سے ہوئی؟ وقت وجود میں کب سے آیا؟ ہم نے وقت کو جانا کیسے؟ ہم نے وقت کو پرکھا کیسے؟ ہم کو محسوس کیسے ہوا کہ وقت کو ہم کیسے تقسیم کریں؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو، میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ وقت کی بات کر رہا ہے تو آپ بتاؤ، کہہ رہا ہے وقت ہی نہیں آیا، یعنی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کا فرش بچھنے سے پہلے، آسمان کا شامیانہ لگنے سے پہلے بھائی وقت کب وجود میں آیا؟ جب زمین اور آسمان وجود میں آ گئے، دن اور رات وجود میں آ گئے۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہماری مجلسوں کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں سن رہے ہیں، وہ یہ بتائیں کہ وقت کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آج موبائل ہو گیا، موبائل سے پہلے گھڑی تھی، گھڑی کے پہلے جب اتنا گھڑی وجود میں نہیں تھی تو ہم اپنے وقت کو کیسے بانٹتے تھے؟ جن کی عمر 50 سال کے اوپر ہے وہ بتائیں کہ 50 سال پہلے ہم نے وقت کو کیسے بانٹ رکھا تھا؟ ہم وقت کو بانٹتے تھے کہ ہم مغربین بعد آپ سے ملیں گے، ظہرین بعد آپ سے ملیں گے، سپہر میں آپ سے ملیں گے، صبح کی نماز کے بعد آپ سے ملیں گے، ناشتے کے بعد ملیں گے، ناشتے کے وقت ملیں گے۔ آپ کا ناشتہ ہمارے گھر پر ہے تو ناشتے کا ایک وقت رہتا تھا، آج کی طریقے سے نہیں کہ اب کوئی وقت ہی نہیں، 11 بجے اٹھے تب بھی ناشتہ ہو رہا ہے، 2 بجے اٹھے تب بھی ناشتہ ہو رہا ہے۔ آج کی طریقے سے نہیں، پہلے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا تھا، اس وقت کے ذریعے لوگوں کو تقسیم کیا جاتا تھا اور اس وقت کے ذریعے ٹائم کو باندھا جاتا تھا۔ اب اللہ نے کہا حالت علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کا فرش بچھنے سے پہلے، آسمان کا شامیانہ لگنے سے پہلے، دریاؤں کو روانی پیدا کرنے سے پہلے، دن کو وجود بخشنے سے پہلے، رات کو وجود بخشنے سے پہلے، سورج میں روشنی پیدا کرنے سے پہلے، ستاروں کی خلقت سے پہلے، چاند کی خلقت سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو پیدا کیا۔ اب ان کے نور کو پیدا کرنے کے بعد اب پروردگار عالم نے کہا کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی بات سمجھ میں آ گئی کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا۔ اب ایک بات یہ کہو، جب اللہ کہہ رہا ہے کبھی ایسا وقت نہیں آیا، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر کیا، تو یہ بتاؤ اللہ ذاکر بنا تو سامع کون تھا؟ بھائی جب زمین نہیں، آسمان نہیں، چاند نہیں، سورج نہیں، دریا نہیں، سمندر نہیں، پہاڑ نہیں، کائنات کی کوئی کسی چیز کو وجود نہیں بخشا، تو اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس وقت ذاکر بنا۔ جب اللہ ذاکر بنا تو سامع کس کو بنایا؟ سننے والا کس کو بنایا؟ اللہ نے اس وقت سننے والا جس کو بنایا، سب سے پہلا ذاکر اہل بیت کا خدا بنا۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ تم ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہو، ارے یہ بتاؤ خدا نے پہلے ذکر اہل بیت کیوں کیا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل۔ خدا نے پہلے ذکر اہل بیت کیوں کیا؟ ذکر اہل بیت
اللہ نے کیا اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اب سنایا کس کو؟ سامع کو۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب مجلس میں نہیں آتے، فلاں لوگ مجلس میں نہیں آتے، فلاں لوگ مجلس میں نہیں آتے۔ دیکھیے مجلس میں ہر کوئی نہیں آ سکتا۔ مجلس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ یہ سوچئے اس میں ہر کوئی آ جائے تو یہ ہر کوئی مجلس میں بالکل نہیں آ سکتا۔ مجلس میں ہر انسان نہیں آ سکتا ہے، یہ قدرت کا قانون ہے۔ اس نے روز اول بتا دیا ہے، جب زمین کا فرش نہیں تھا، آسمان کا شامیانہ نہیں تھا، تو پروردگار عالم نے اہل بیت کا ذکر کیا، اور اہل بیت کا ذکر کر کے ساری کائنات کو بتا دیا دیکھو مجلس میں وہی آئے گا جس کا ظرف اس لائق ہوگا کہ ذکر اہل بیت کو سن سکے۔ ہر ظرف میں پروردگار عالم ذکر اہل بیت رکھ نہیں سکتا، چونکہ اللہ نے، رسول نے خود کہا اگر علی نہ ہوتے تو خدا اگر علی کی محبت نہ ہوتی، علی کی محبت پر ساری دنیا کی مخلوق ایک جمع ہو جائے تو جہنم کو خدا خلق ہی نہ کرتا۔ یعنی سارے لوگ علی کی محبت میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ چونکہ وہ ظرف نہیں ہے، وہ پاک ظرف نہیں ہے، پاک طاہر وہ ظرف نہیں ہے جس ظرف میں ذکر اہل بیت محبت علی سما سکے۔ اب پروردگار عالم نے اسی لیے تو کہہ دیا پہلے روز حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کائنات میں ہیں کچھ مخصوص لوگ ایسے جن کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی اللہ نے ذکر کیا، سامع کس کو بنایا؟ فرشتوں کو۔ سامع کس کو بنایا؟ فرشتوں کو۔ فرشتوں کو ذکر اہل بیت پروردگار عالم نے پہلے روز کس کو سنایا؟ فرشتوں کو۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ فرش پر وہی آئے گا جو فرشتہ صفت انسان ہوگا۔ فرشتہ کون ہے؟ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یعنی فرشتہ کون ہوتا ہے؟ جس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے روز اول، کل کی مجلس سے اپنی بات کو ہلکا سا ٹچ دینا چاہ رہا ہوں، روز اول پروردگار عالم نے جو آدم کو اہل بیت کا ذکر کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج۔ تمام انسانوں کو میں نے مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے کیا۔ تمام انسانوں کو مرد اور عورت کے ملے جلے جوہر حیات سے پیدا کیا۔ یعنی انسان اب پہچانے اپنے کو۔ اہل بیت کا ذکر کیا تو خلقت کا تذکرہ نہیں کیا کہ ان کی خلقت کب ہوئی، ان کو میں نے بنایا کب، ان کو پیدا کب کیا۔ ان کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں پڑا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ کبھی ایسا وقت نہیں پڑا کہ میں نے ان کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی اہل بیت کا پہلا ذاکر اگر کوئی بنا تو خدا بنا۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے ساری کائنات کو، پہلا ذاکر اگر کوئی بنا اہل بیت کا تو خدا بنا۔ اب پروردگار عالم نے کل کی بات سے اپنی بات کو ٹچ دیتے ہوئے، جب آدم کے پتلے میں اللہ نے روح ڈال دی، آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم ذکر اہل بیت کے لیے کیا کیا انتظام کر رہا ہے، کس کس طریقے کے انتظام کر رہا ہے۔ آدم کے پتلے میں روح ڈال دی، روح ڈالنے کے بعد اب پروردگار عالم نے کہا انبئونی باسمائے ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام ہمیں بتا دو، ان کے نام ہمیں بتا دو۔ فرشتوں نے کہا پالنے والے ہم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کون سے لوگ ہیں، ہمیں بالکل نہیں پتا یہ کون سے لوگ ہیں، تو اب پروردگار عالم نے
جیسے ہی فرشتوں نے انکار کیا، کہا علم آدم الاسماء، آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دے دی گئی ہے۔ اب آدم سے کہا انبئوہم باسمائہم، آدم ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دو، آدم ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دو۔ ایک مرتبہ آدم نے کہا پالنے والے بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو۔ کہا پالنے والے بتا دوں؟ کہا ہاں بتا دو۔ کہا پالنے والے اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی، انت فاطر ھذا فاطمہ، انت محسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ پالنے والے تو محمود یہ محمد، تو اعلیٰ یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین، تو قدیم الاحسان یہ حسین۔ یعنی آدم نے اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے نسبت کس سے دی؟ خدا سے۔ کس کے ذریعے سے پہچانوایا؟ خدا کے ذریعے سے پہچانوایا۔ وسیلہ کس کو بنایا؟ خدا کو وسیلہ بنایا اہل بیت کو پہچانوانے کو، اور خدا کو پہچانوانے کا کس کا وسیلہ بنایا؟ اہل بیت کا۔ یعنی ایک بات بتا دیا آدم نے، ابھی روز اول ہے، ابھی آدم کے علاوہ اور کسی کی خلقت نہیں ہے، ابھی آدم کے علاوہ کوئی اور بنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آدم نے بتا دیا کہ دیکھو جب تک کوئی وسیلہ نہیں اختیار کرو گے تب تک مکمل شناخت، مکمل پہچان تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ وسیلے سے کے ذریعے سے ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وسیلے کو ٹھکراؤ گے تو در در کی ٹھوکر کھاؤ گے، بستی بستی کی ٹھوکر کھاؤ گے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ در در کی ٹھوکر کھاؤ گے، بستی بستی کی ٹھوکر کھاؤ گے جب تک وسیلے کو نہیں اپناؤ گے۔ وسیلہ بہت اہم شے ہے، وسیلہ جب تک ہم نہیں اپنائیں گے تب تک ہمارے نجات مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم کو وسیلے کو تلاش کرنا پڑے گا۔ آدم نے کہا پالنے والے تو محمود یہ محمد، تو اعلیٰ یہ علی، تو فاطر یہ فاطمہ، تو محسن یہ حسن، تو قدیم الاحسان یہ حسین۔ یعنی آدم نے کہا پالنے والے تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہیں، تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہیں، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ یعنی آدم نے نسبت کس سے دی؟ خدا کے ذریعے سے نسبت دی۔ پہچانوایا کس کے ذریعے سے؟ خدا کے ذریعے سے پہچانوایا، اللہ کے ذریعے سے پہچانوایا۔ گویا آدم نے بتا دیا کہ دیکھو اگر خدا کو پہچاننا ہے تو در اہل بیت پر آؤ، بنا در اہل بیت پر آئے خدا کو مکمل طریقے سے نہیں پہچان سکتے، اور اگر اہل بیت کے علاوہ دوسرے در سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو در در کی ٹھوکر کھاؤ گے، لیکن مکمل خدا کے وجود کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مکمل خدا کے وجود کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ اللہ کے وجود کو پہچاننا ہے تو ہم کو اللہ کے وجود کو پہچاننے کے لیے ہم کو در اہل بیت پر آنا پڑے گا۔ اب معلوم ہوا نہ بنا خدا کے اہل بیت کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ بنا اہل بیت کے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ بنا اہل بیت کے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ بنا خدا کے اہل بیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا رسول خدا نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، ایک ہماری اطرت ہے اور دوسرے خدا کی کتاب ہے۔ ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دونوں کو ساتھ لے کر کے چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب
پروردگار عالم نے کیا کہا؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کس سے کہا؟ فرشتوں سے۔ اگر سچے ہو تو ان کے نام ہمیں بتا دو۔ کل کی مجلس میں نے آپ سے کہا تھا نا، فرشتے کون؟ جو بے نفس فرشتے، جن کے پاس کوئی ایگو نہیں ہے، جہاں لگا دیا گیا وہیں ہیں۔ اب پروردگار عالم نے ایک بات بتا دی فرشتوں کو کہ دیکھو، اگر ان کے نام تم نے ہم کو نہیں بتایا تو تم سچے نہیں رہ سکتے۔ آپ یہ بتا دیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ انبئونی باسماء، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ، ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام ہمیں بتا دو، ان کے نام ہمیں بتا دو۔ یعنی اگر فرشتے یہ نام اپنی زبان زد نہ کر سکے تو وہ صادق نہیں رہ سکتے۔ اور پھر اس کے بعد جناب آدم سے کیا کہا؟ انبئوہم باسمائہم، آدم ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دو۔ جواب میں فرق ہوا کہ نہیں؟ آپ بتائیے، جواب میں فرق ہوا کہ نہیں؟ سوال میں فرق ہوا کہ نہیں؟ بھائی فرشتوں سے کہا کہ ہمیں بتا دو، آدم سے کہا کہ انہیں بتا دو۔ ارے بھائی آدم سے بھی سوال کر رہا تو یہی کہتا، آدم ان کے نام ہمیں بتا دو، آدم ان کے نام ہمیں بتا دو، لیکن آدم سے یہ نہیں کہا کہ ان کے نام ہمیں بتا دو۔ فرشتوں سے کہا ان کے نام ہمیں بتا دو، فرشتوں سے کہا ان کے نام ہمیں بتا دو، آدم سے یہ نہیں کہا کہ ان کے نام ہمیں بتا دو۔ آدم سے کہا ان کے نام ان فرشتوں کو بتا دو۔ مقصد کیا تھا؟ آپ نے سمجھا؟ غور کیا؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اتنا تھا کہ نام پنجتن فرشتوں کی نام پر، فرشتوں کی زبان پر آ جائے، زبان زد ہو جائے، تاکہ ان کی صداقت باقی رہ جائے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقصد صرف ایک تھا کہ فرشتوں کا نام ان کی زبان پر آ جائے، فرشتوں کی زبان پر نام پنجتن آ جائے، تاکہ زبان کی طہارت باقی رہ جائے جب تک فرشتے پالنے والے، یہ فرشتے تیری عبادت کر رہے ہیں، اگر قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں، رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، آخر تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اگر یہ نہ کیا، کہا یہی تو دنیا کو بتانا ہے، اگر نام پنجتن زبان پر نہ دہرایا تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہ ہوگا۔ یعنی اللہ نے روز اول بتا دیا کہ دیکھو، جب فرشتوں جیسی پاک اور صفت مخلوق جو میری پوری فرما بردار ہے، جو میرے پورے اشارے پر چلتی ہے، تو وہ جب نام پنجتن دہرائے بغیر صادق نہیں رہ سکتی، سچی نہیں رہ سکتی۔ تو اب آپ یہ بتاؤ، پنجتن کو ہٹا کر، اہل بیت کو ہٹا کر ان کے تخت پر کوئی زبردستی قابض ہو جائے تو اب وہ تخت پر نہیں ہے بلکہ آگ کے انگاروں پر بیٹھا ہوا ہے۔ صلوات بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عظمت کو پہچانو، بلندی کو پہچانو کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی بلندی کیا ہے۔ جھوٹے القاب لے لینا اور ہے، جھوٹی فضیلتوں کو لے لینا اور ہے، جھوٹی فضیلتوں کے ذریعے اپنی تعریف کروا لینا اور ہے، لیکن اہل بیت کی عظمت اور ہے، صادق صدیق کا لقب لینا اور ہے، لیکن صدیق اکبر بننا اور ہے۔ جب تک صدیق اکبر کے لیے آپ کو ہر طریقے سے سچا ہونا پڑے گا، ہر طریقے سے آپ کو سچائی ثابت کرنا پڑے گی۔ مولا کائنات، آپ سوچیے ذرا سا، مولا کائنات کی عظمت کو دنیا پہچانے کہ علی کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی عظمت کیا ہے، کہ مولا کائنات
3 خلیفاؤں کے بعد، خلفائے راشدین کے بعد جب مولا کائنات تخت نشین ہوئے، مولا کائنات کے پاس لوگ آئے، اور آنے کے بعد مولا کائنات کو تخت پر زبردستی بٹھایا گیا، یا علی اب آپ اس حکومت کو چلائیے، اب آپ اس حکومت کو چلائیے۔ تو لوگ آئے اور آنے کے بعد علی سے کہنے لگے، تو مولا کائنات نے پہلے انکار کیا، لیکن لوگوں کا اصرار بڑھا، تو لوگوں کے اصرار کے بعد مولا کائنات نے حکومت لی۔ تو آج دنیا عہدہ جو بانٹتی ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے بانٹتی ہے، لیکن مولا کائنات کے دور حکومت میں ایک ایسے شخص کو گورنر بنایا گیا، ایک ایسا شخص تھا جو کھیت میں مزدوری کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، اور اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ جب اس کا نام آیا، آج دنیا میں جب کسی کو عہدہ دیا جاتا ہے، تو جب عہدہ اس کو دیا جاتا ہے تو اس کو پہلے سے بلا کر بٹھا لیا جاتا ہے، پہلے سے اس کو لا کر بتا دیا جاتا ہے کہ تم آ جاؤ، تم کو منتری کی شپت لینا ہے، تم کو منتری بننا ہے، تم کو عہدہ ملنا ہے، تم کو اس عہدے پر پہنچنا ہے، تو پہلے سے اس کو بلا کر کے بٹھا لیا جاتا ہے۔ لیکن علی، اب آپ مولا کائنات کی حکومت کو دیکھیے، ہم نے نہیں پہچانا، مولا کائنات کی حکومت کو مسلمانوں نے نہیں پہچانا، لیکن انگریزوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہہ دیا، یہ پہلی حکومت اس سرزمین پر اتنے سال پہلے، اتنے دن کی جو حکومت تھی، وہ حکومت ایک ایسی حکومت تھی جس حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا ہے، نہ کوئی بنا لباس کے رہا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کوئی بھوکا سویا ہے، نہ کوئی بنا لباس کے رہا ہے، پہلی حکومت ایسی ہے۔ یہ تو ایک ایسے شخص کا نام لیا گیا جو کھیت میں مزدوری کر رہا تھا، اور جب اس کو پتا چلا کہ میرا نام، اس کا بیٹا وہاں پر موجود تھا، اس کے بیٹے نے سنا، وہ دوڑا دوڑا گیا، بھائی باپ کو عہدہ مل رہا ہے تو بیٹا تو خوش ہوگا ہی، دوڑا دوڑا گیا، اور جانے کے بعد اپنے باپ سے کہا، بابا جان آپ کا نام علی کی حکومت میں گورنری کے لیے بلایا جا رہا ہے، گورنر بنایا گیا ہے آپ کو۔ وہ آیا، اور آنے کے بعد جب گورنری کا پرنامہ ملا، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بیٹے کے دل میں کتنی خوشی ہوئی ہوگی، بیٹا کتنا خوش ہوا ہوگا، بیٹے کے دل میں کتنی زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، اب تو میرے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے، اب تو میری ساری تکلیف دور ہو جائے گی، اب تو میرا سب کچھ پورا ہو جائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بیٹے نے کیا جملہ کہا بابا اب تو مجھے چمڑے کے جوتے نصیب ہو جائیں گے۔ کیا کہا؟ اب تو مجھے چمڑے کے جوتے نصیب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ کہا، خاموش، تمہیں نہیں معلوم علی کی حکومت میں گورنر بن کر جا رہا ہوں، علی کی حکومت میں گورنر بن کر جا رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، علی اگر کسی کو عہدہ بھی دیتے ہیں تو نسلوں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کو عہدہ بھی دیتے ہیں تو نسلوں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں۔ یہ میرے مولا کا کمال ہے، میرے مولا کی فضیلت ہے کہ مولا کائنات کسی کو یوں ہی نہیں عہدے سے نواز دیا کرتے ہیں، بلکہ عہدہ بھی دیں گے تو نسلوں کو دیکھ کر دیں گے۔ یوں ہی نہیں کسی کو عہدے سے نوازا جائے گا، یوں ہی کسی کو نہیں عہدے عطا کیے جائیں گے۔ عظمت کو پہچانیے، بلندی کو پہچانیے کہ میرے مولا کی عظمت کیا ہے، میرے مولا کی بلندی کیا ہے۔ ہم آپ عزادار ہیں، مولا کے عزادار ہیں۔
ہم آپ اپنی عظمت کو پہچانیں کہ ہماری آپ کی عظمت کیا ہے۔ ایام ازا کی آج دوسری تاریخ ہو گئی، آج 2 محرم ہو گئی، آج ہی کی وہ تاریخ ہے کہ ایک مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ہم آپ اپنے مرتبے کو پہچانیں، ہم آپ اپنی منزل کو پہچانیں، چونکہ ہم عزادار ہیں۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، مولا ہمارے گھر میں خوشی کی تقریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری اس خوشی کی تقریب میں شرکت کریں، ہماری اس خوشی کی تقریب میں چلیں۔ میرے مولا نے کہا، واقعات کربلا کے بعد میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہیں کرتا جہاں پر میرے بابا کی فرش ازا نہ بچھائی گئی ہو۔ کہا، مولا آپ کے کہنے سے پہلے میں نے حسین مظلوم کی فرش ازا کا اہتمام کر دیا ہے، حسین مظلوم کی فرش ازا بچھا رکھی ہے۔ آپ کے کہنے سے پہلے میں نے حسین مظلوم کے ماتم کا انتظام کر دیا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، ہمارا بیمار امام، ہمارا چوتھا امام اس تقریب میں چلنے کے لیے تیار ہوا۔ اس نے مولا کے لیے مسند الگ لگا رکھی تھی، مولا کے لیے بیٹھنے کا انتظام الگ کر رکھا تھا، لیکن مجلس شروع ہوئی، ذاکر ممبر پر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس تمام ہوئی تو ایک مرتبہ اس کی نظریں امام کو تلاش کرنے لگی کہ امام اپنی مسند پر نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے، امام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عزاداروں نے اپنے جوتے چپلوں کو اتار کر رکھا ہے، جہاں عزاداروں نے اپنے جوتے چپلوں کو اتار کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ گیا، تڑپ کر کے آیا اور آنے کے بعد امام کے قدموں پر سے لپٹ گیا۔ کہا، مولا ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ اپنی مسند سے آ کر کے یہاں بیٹھے ہیں جہاں ہم نے اپنے جوتے چپلوں کو اتار کر رکھا ہے۔ کہا، میری نظریں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہیں وہ تیری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، میرے نانا رسول خدا آ رہے ہیں، میرے دادا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہیں، اور ایک ایک عزادار کے سامنے جا کر کے اپنے رومال کو اس طریقے سے پھیلاتی ہیں جیسے ایک سائل ہمارے گھر پہ آ کے کچھ مانگتا ہے، لیکن اگر خالی ہاتھ جاتا ہے تو اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اگر کچھ لے کر جاتا ہے تو چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ ہاں عزادارو، ہماری آنکھوں کے آنسو اگر شہزادی کے رومال میں جگہ پا گئے تو ہماری بخشش کا سہارا بن جائیں گے۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، مجلس تمام ہے، آج 2 محرم کی مجلس ہے۔ میں نے کہا، ایک مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا، ایک مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ ایک قافلہ جو 28 رجب کو چلا تھا، حسین مظلوم نے بڑا سخت مرحلہ ہے عزادارو۔ حسین مظلوم کربلا مدینے سے لے کر کے ولید کے دربار سے لے کر کے مکے سے لے کر کے کربلا تک، مسلم کی شہادت کی خبر تک، ہر موقع پر غازی عباس سے صرف اتنا کہا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے، ابھی کربلا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچئے، جب ہمارے آپ کے غازی عباس نے سنا ہوگا ہم کربلا میں اب آ گئے ہیں، تو میرے غازی نے کتنی ٹھنڈی سانس لی ہوگی کہ اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب تو ہم کربلا میں آ گئے ہیں۔ 2 محرم کو
جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا، حسین مظلوم کا رہوار چلتے چلتے رک گیا۔ حسین مظلوم نے لوگوں سے دریافت کیا، کسی نے مختلف کسی نے کچھ نام بتایا، کسی نے کچھ نام بتایا، لوگوں نے مختلف نام بتایا۔ ایک بزرگ نے کہا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ حسین مظلوم نے کہا بس میرا قافلہ یہی روکا جائے۔ جناب زینب نے کہا بھیا جب سے یہ قافلہ یہاں آیا ہے میرا دل گھبرا رہا ہے، میرے سر سے ردا کہیں نہیں ہٹی، لیکن جیسے ہی زمین پر پہنچی ایک ایسی ہوا چلی کہ میرے سر سے چادر ہٹ گئی۔ حسین مظلوم نے کہا بہن ہم اپنی منزل پر آ گئے۔ مولا عباس کو حکم دیا کہ خیمے کو نصب کیا جائے، خیمے کو نصب کیا جائے۔ خیمہ نصب کیا جانے لگا۔ عباس خیمے کی تنابیں اپنے ہاتھوں سے لگا رہے ہیں۔ خیمے کی تنابیں میرا غازی عباس اپنے ہاتھوں سے لگا رہا ہے، خیمہ اپنے ہاتھوں سے لگا رہا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے لگانے کے بعد اب غازی عباس کے دل میں چونکہ یہ خیال ہے کہ اب تو کربلا آ گئی ہے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اتنے میں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد غازی عباس سے بحث ہونے لگی۔ کہا عباس خیمے یہاں سے ہٹا لو۔ مولا عباس نے کہا نہیں، خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اب ان ہاتھوں نے خیمے کی تنابیں لگائی ہیں، خیمے کی تنابیں کھولی نہیں جائیں گی۔ اتنے میں بات بڑھی، کسی نے جا کر کے مولا حسین سے کہا عباس کو جلال آ گیا ہے، عباس کو غیظ آ گیا ہے۔ مولا حسین آئے اور آنے کے بعد 7 مرتبہ غازی عباس کا طواف کیا۔ 7 مرتبہ طواف کرنے کے بعد ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے ہمارا آپ کا مولا حسین خیمے میں گیا۔ خیمے میں جانے کے بعد شہزادی زینب سے کہا بہن زینب ذرا میرے قریب آؤ، بہن زینب ذرا میرے قریب آؤ۔ جناب زینب قریب آئیں، در خیمہ پر لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا بہن تم نے بابا کو کبھی میدان جنگ میں نہیں دیکھا، آج دیکھو ہو بہو میرا بھیا عباس، بابا کی تصویر نظر آ رہا ہے۔ فوج کو روکنے کا انداز وہی ہے، فوج کو مخاطب کرنے کا انداز وہی ہے، فوج سے گفتگو کرنے کا انداز وہی ہے، تلوار لے کر کھڑے ہونے کا انداز وہی ہے۔ لیکن بہن ابھی تک مدینے سے لے کر کے ہر جگہ میں نے عباس کو روکا، عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ ولید کے دربار میں یہ کہہ کر کے روکا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ مکے میں حج کو عمرے سے بدلا، کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ مسلم کی شہادت کی خبر سنی، میں نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ حر نے لجام فرش پر ہاتھ ڈالا، میں نے کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہے۔ لیکن آج جب ہم کربلا میں آ گئے ہیں اب ہم عباس کو نہیں روک سکتے، اب عباس کو تم روکو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا فضہ جاؤ عباس سے کہہ دو کہ بڑی شہزادی یاد کر رہی ہیں، جاؤ عباس سے کہہ دو کہ بڑی شہزادی یاد کر رہی ہیں۔ مولا عباس فضہ نے جا کر کے کہا آقا آپ کو بڑی شہزادی یاد کر رہی ہیں۔ فضہ گئی۔ تاریخ نے صرف اتنا لکھا ہے غازی عباس کو آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے فضہ سے کہا فضہ جا کر عباس سے کہہ دو اب آنے میں اگر تاخیر کی تو سر پہ چادر ڈال کر خیمے کے باہر آ جاؤں گی، سر پہ چادر ڈال کر خیمے کے باہر آ جاؤں گی۔ فضہ نے آ کر کے پیغام پہنچایا۔ عباس نے زمین پر ایک خط کھینچا اور کہا تم میں ہمت ہے تو اس خط کو پار کر کے دکھا دو۔ ہاں زدار و عباس ڈڑے ہوئے خیمے میں گئے، شہزادی زینب کو سر سے پیر تک دیکھا، چادر سر پر دیکھا، تلوار کا صدقہ اتارا، 2 حصوں میں تلوار کو توڑ کر زمین پر پھینکا اور دو گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا شہزادی اب خیمے کے باہر نکلنے کی بات نہ کیجیے گا۔ کہا عباس خیمے کو ہٹا لو، میں کہوں گا مولا صرف آپ نے سنا کہ شہزادی خیمے کے باہر آئیں گی، آپ بے چین ہو گئے، ذرا 11 محرم کو آ جائیے گا، بے کجاوا اونٹ ہوں گے، 1 رسن ہوگی، 12 گلے ہوں گے، یہی زینب ہوگی، میرا دل چاہتا ہے زینب نے آواز دی ہوگی بھیا عباس کیا تم مجھے سوار نہ کرو گے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ تسلیم بار اللہ محمد وآل محمد کے صدقے سے چاردہ معصومین کے طفیل سے ہماری مختصر سی عبادت کو قبول کر لے میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے چاردہ معصومین کے طفیل سے جو لوگ اس عشرہ مجالس کو آن لائن برپا کر رہے ہیں میرے معبود ان سب کے حوصلوں میں کوئی کمی نہ واقع ہونے پائے، ان کے حوصلے اور ہمت کو دن دونا رات چوگنا ترقی عطا کرنا میرے معبود محمد وآل محمد کے صدقے سے چاردہ معصومین کی طفیل سے ہماری قوم کے بچوں کو تعلیم کی دولت سے بالا مال کر دے، ہماری قوم کے بچوں کو کمپٹیشن کے امتحان میں بیٹھنے کا جذبہ اور حوصلہ عنایت فرما میرے معبود کووڈ-19 سے دنیا میں جہاں جہاں عزادار مجلسیں برپا کر رہے ہیں میرے معبود ان سب کو محفوظ رکھنا میرے معبود کووڈ-19 کا اہل بیت الاسلام کے صدقے سے اس فرش عزا کے صدقے سے جلد از جلد تو خاتمہ کر دے میرے معبود ہم سب کا شمار امام زمانہ علیہ السلام کے ناصرین میں ہو